کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے پہلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر جب ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اس کا ذکر کیا ہے۔ اس رکوع کو پڑھیں، پچھلی آیتیں اور اگلی آیات وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو قومیں کن حالات سے گزرتی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں اتفاق ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہو گیا، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، گروہ در گروہ بن گئے۔ اتحاد کا ختم ہونا اور باہم ایک دوسرے کا دست بگریباں ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتحاد سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ جب لوگ باہمی ناچاکیوں کو دیکھیں تو وہ اس ذات کی طرف رجوع کریں جو دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ قوم بٹ رہی ہے، نا اتفاقی بڑھ رہی ہے، قوم گروہ در گروہ تقسیم ہو رہی ہے، تو پھر اس کی طرف رجوع کریں جو دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اور دلوں کو کون جوڑ سکتا ہے؟ کون ملا سکتا ہے؟ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا لعلہم یرجعون۔ اگر اس نشانی کو دیکھ کر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے یا اللہ میری قوم کو آپس میں جوڑ دے، تو عین ممکن ہے کہ کسی کی دعا سے ٹوٹے ہوئے دل جڑنے لگ جائیں۔ جن دلوں میں نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں یا اللہ حضور کی امت کو آپس میں جوڑ دے، یا اللہ حضور کی امت کو اتفاق عطا فرما، حضور کی امت کو اتحاد عطا فرما۔ اتفاق، اتحاد، یکجہتی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم لوگ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اور صوفیاء نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کینچی تحفے میں دی، تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ تحفے میں دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو۔ اس نے کہا کینچی کا تحفہ قبول نہیں کر رہے، سوئی دھاگے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میں توڑنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں۔ فقیر کا کام، خانقاہوں کا کام، آستانوں کا کام قوم کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔